بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ ہے پروردگار تیرے کروڑوں شکر گزار ہیں جو تو نے شبہ قدر کے اعمال بجا لانے کی، رات کو جاگ کر تجھ سے مناجات کرنے کی، تیرے حضور گڑ گڑا کر اپنی دنیا و آخرت کی کرامت و شرافت کو تیری بارگاہ میں طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہاں عزیزو، بہت تیزی سے ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان شبوں میں تھوڑا سا وقت غور و فکر کے لیے نکالیں۔ پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو بغیر ہدف کے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے عزیزو۔ اگر چاہتے ہیں اس بندگی کی معراج کو حاصل کرنا، قرب خدا کے مراحل کو طے کرنا، ہر شب ماہ مبارک رمضان کی ان آخری راتوں میں تھوڑا سا وقت غور و فکر کے لیے نکالیں۔ انشاءاللہ العزیز اس نتیجے پر بخوبی پہنچ پائیں گے کہ اپنی انفرادی زندگی کے اعتبار سے، اپنے گھریلو زندگی کے اعتبار سے اور اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے پروردگار متعال نے جو ذمہ داریاں مجھے اور آپ کو سونپی ہیں، اگر میں اور آپ اسے صحیح طریقے سے بجا لائیں تو جلد سے جلد نظام صالحین کے ہاتھوں میں، پروردگار متعال کی پاکیزہ حجتوں کے ہاتھوں میں دوبارہ سے آ جائے گا اور یہ دنیا اپنے معراج پر جا پہنچے گی۔ بہرحال اس کے لیے اہم ترین رکاوٹ گناہ ہے، چاہے فردی زندگی میں ہو، چاہے گھریلو زندگی میں ہو، چاہے معاشرتی اعتبار سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کی نسبت سے کوتاہی کے سبب سے ہو۔ آؤ عزیزو، خطبہ شعبانیہ میں حضرت فرماتے ہیں تمہاری زندگیاں، تمہاری جانیں گروی ہیں تمہارے اعمال کے سبب، تمہارے برے اعمال کے سبب، انہیں چھڑواؤ خدا کی بارگاہ میں استغفار کے ذریعے سے، پروردگار سے استغفار طلب کرو اور دوسرے مرحلے میں اپنے گناہ سے فرار اختیار کر کے اپنے رب کی جانب پلٹو اور توبہ کے مرحلے میں تائب بن جاؤ، رب کی بارگاہ میں اس طرح سے آ جاؤ کہ پروردگار متعال کی رحمت خاصہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ عزیزو، استغفار وہ امر کہ جو اللہ کی پاکیزہ ترین حجتوں نے کبھی نہیں چھوڑا، ہم جیسوں کی نسبت سے، گناہ کی نسبت سے، کہ انسان گناہ کی نسبت سے معافی طلب کرے، وہ اتنی بلندی کردار پر پہنچنے والی ہستیاں کہ گناہ جن کی زندگی میں پایا نہیں جاتا ہے عزیزو، اپنے عمل کو اور اپنے آپ کو جب رب کی مناسبت سے دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے تڑپتے ہیں، چلاتے ہیں اور کہتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنی ذات پر نہ چھوڑ۔ اور بہترین کردار ادا کرنے کے باوجود بھی تواضع اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں، فریاد بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیز و پروردگار متعال استغفار کرنے والے سے
اور توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ رات کی تاریکی ہو، انسان اپنا زاد و راحلہ کھو بیٹھے، حالت سفر میں ہو، بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ ایسے میں اسے اپنا زاد و راحلہ مل جائے تو کس قدر خوشی اسے نصیب ہوتی ہے۔ جب ایک گنہگار انسان خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر جاتا ہے، پروردگار متعال اس سے کئی زیادہ بہتر طریقے سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، پروردگار استغفار کرنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ فرمایا دنیا و آخرت میں ان کی ستر پوشی کرتا ہوں۔ اگر کوئی اپنی توبہ میں سچا ہو جائے، اچھے طریقے سے خدا کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے، عزیزو پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، یہ جو کرام الکاتبین ہے انہیں بھلا دیتا ہے انسان کا گناہ۔ زمین کے اس ٹکڑے سے کہتا ہے تو نے گواہی نہیں دینی ہے۔ ان اعضاء و جوارح کہ جس کے ذریعے سے اس نے گناہ کیا تھا، حکم پروردگار آتا ہے تو نے گواہی نہیں دینی ہے۔ اب کل کو قیامت کے دن جب یہ انسان پہنچتا ہے، کوئی اس کے برخلاف گواہی نہیں دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر پروردگار کا کرم کیا ہوگا کہ جب حضرت آدم نے تقاضا کیا پروردگار میری اولاد شیطان کے حملوں کا کیسے مقابلہ کر سکے گی، جواب دیا ہے آدم اگر گناہ کا ارادہ کریں گے کوئی ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ گناہ بجا لائے، ایک گناہ کے بدلے ایک سزا ان کے لیے لکھی جائے گی، لیکن دوسری جانب اگر نیکی کا ارادہ کریں گے خدا ان کے نامہ اعمال میں نیکی کو لکھ ڈالے گا، اور اگر نیکی کو بجا لائیں گے پروردگار ایک عمل کا 10 برابر اجر عطا کرے گا۔ رب زدنی ہے پروردگار اور عطا کر۔ اے آدم سنو، اگر گناہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے مغفرت طلب کریں گے، میں ان کے گناہ کو مٹا دوں گا۔ بعض روایتوں میں عزیزو 7 گھنٹے تک پروردگار گناہ نہیں لکھتا ہے۔ میرے بندے پلٹا پلٹا پلٹا، آدم نے کہا ہے میرے پروردگار اور بڑھا دے۔ کہا سنے آدم، جب تک ان کی زندگی ہے اور موت کا وقت نہیں آیا، پلٹنے کا موقع میں نے ان کے لیے فراہم کیا ہوا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جناب آدم نے فرمایا ہاں اب میرے لیے کافی ہے۔ حق رکھتا ہے میرا چوتھا امام یہ کہنے کا کہ تعجب نجات پانے والے پر نہیں ہے، اللہ کی اتنی رحمت اور اتنی وسیع رحمت کے باوجود تعجب اس انسان پر ہے جو ہلاک ہو جائے۔ عزیز ان شبوں میں غور و فکر کریں، اپنی انفرادی، اپنے گھریلو، اپنی اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں جہاں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے پروردگار سے صدق دل سے معافی طلب کریں۔ دیکھیں عزیزو، اگر انسان خداوند متعال کے ساتھ مذاق کرنا چاہے گا، در واقع اپنا مذاق اڑائے گا کہ ادھر سے معافی طلب کرے ادھر عمدن جا کر گناہ کرے۔ نہیں عزیزو، ایسے نہ ہو جائے۔ جب میرے مولا کے سامنے کسی نے کہا استغفر اللہ، امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ استغفار بہت بلند و بالا لوگوں کا درجہ ہے۔ اگر اس درجے تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلی 4 صفات تو واجب ضرور بضرور اس کے وجود میں ہونی چاہیے، بقیہ 2 صفات ہو جائیں تو انسان استغفار کے مرحلے میں کمال کے مرحلے پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایک، اپنے گناہ کی نسبت سے انسان نادم ہو جائے۔ 2، عزم اور مصمم ارادہ کر لے پروردگار آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد یہ آنکھ گناہ نہیں کرے گی، آج کے بعد یہ کان گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد یہ زبان گناہ نہیں کرے گی، پروردگار اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ 3، حق اللہ کے اعتبار سے اگر کوئی ذمہ داری ہے، قضا نماز اور روزے ہیں، ان کی بجاوری کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ 4، حق الناس کے اعتبار سے اگر کسی کا حق انسان کی گردن پر ہے تو توبہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اس حق کی ادائیگی بھی کر دے، اور اگر چاہتا ہے استغفار کو کامل کرنا تو معصوم نے فرمایا وہ گوشت جو گناہوں کے سبب انسان کے جسم پر چڑھ گیا ہے، اتنا روئے، اتنا فریاد بلند کرے کہ یہ گوشت پگھل جائے، اور جس طرح سے گناہ کی جھوٹی لذت اٹھائی تھی اب اپنے جسم کو اطاعت کا مزہ دے، اطاعت کی سختیوں میں رکھے۔ ہاں عزیزو، اگر اس طرح سے میں اور آپ کوشش کریں گے پروردگار بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کیا مقام عطا کر رہا ہے اور آخرت کے لیے کیا مقام ہے۔ ایک شخص ہے پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے، ایسے میں نامحرم کی نسبت سے گناہ کو بجا لانا چاہتا ہے، سامنے والے کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ یہ متعجب ہونے لگا کہ میں پوری زندگی گناہوں میں مبتلا ہوں اور میں نے اس طرح سے کبھی خدا سے خوف نہیں کھایا، اور سامنے والے کی یہ کیفیت بس عزیزو پروردگار متعال کی جانب سے عطا ہوئی۔ خدا سے معافی طلب کی اور چلا اپنے رستے پر، گناہ سے فرار اختیار کیا، اچھائی کی جانب قدم آگے بڑھایا۔ راستے میں ایک راہب
راہب سے ملاقات ہو گئی، سورج کی تمازت، راہب نے کہا دعا کر دے پروردگار ایک بادل کا سایہ دے دے، کہا میں بہت گنہگار ہوں، راہب نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ دے، وہاں اس نے دعا طلب کی، یہاں اس نے آمین کہا، بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کرنے لگا، جب اس مقام پر پہنچے کہ جب راستہ بدلنے لگا، راہب یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادل کا ٹکڑا اس جوان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، تڑپ کے کہا ہے بھائی رک جا، خدا کی بارگاہ میں تو زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، یہ ہے عزیزو ایک توبہ کرنے والے کا مقام اس دنیا میں، اور آخرت کے اعتبار سے سن پاؤ گے عزیزو۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میرے دوست نے کہا میں نے ایک عرصہ بنی امیہ ظالم حکومت کے ہاں کام کیا ہے، آیا چھٹے امام کے توسط سے مجھے معافی کا کوئی راستہ مل سکتا ہے؟ امام کی بارگاہ میں پہنچے، امام نے پہلے اپنے اس غم کا، اپنی اس اذیت کا اور اپنے اس سلسلے کا اظہار فرمایا، کہا کہ اگر اس طرح سے لوگ ساتھ نہیں دیتے ظالموں کا، کبھی بھی یہ اس طرح سے حق نہیں چھین پاتے ہمارا۔ تڑپ کے کہنے لگا مولا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جو جس کا حق ہے اگر جانتا ہے تو اس کو واپس پلٹا دے، اگر نہیں جانتا ہے اس کی نسبت سے صدقہ کر دے۔ عزیزو ان آخری راتوں میں خصوصیت سے توجہ کیجئے، رد مظالم یہی عنوان ہے کہ انسان جانتا ہے کہ کسی کا مال غصب کر لیا ہے، خدا نہ خواستہ چوری کر لی، کسی کے مالی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اسے نقصان پہنچایا ہے، اب نہیں جانتا ہے کہ وہ مالک کون تھا، یا اس تک دسترسی نہیں ہے، فرمایا حاکم شرح کی اجازت سے ایک شریف فقیر کو اور جو ہے وہ خدا کی راہ میں اس کی جانب سے صدقہ دے دو تاکہ کل کو خدا کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ امام نے فرمایا ان دو چیزوں پر عمل کر، جعفر صادق تجھے بہشت کی اور جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ہاں عزیزو اس چاہنے والے نے حق کا راستہ اختیار کیا، دوست کہتا ہے حتیٰ پہننے کے کپڑے بھی اس کے پاس نہیں رہے، ہم نے پہنچایا، چند دن گزرے اس کی طبیعت خراب ہوئی، یہاں تک کہ جان کنی کا عالم آیا، آنکھیں کھلی، زباں پر جملے آئے، اے بھائی تیرے مولا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور جب امام کی ملاقات کے لیے پہنچا راوی تو امام نے جیسے ہی دیکھا کہا ہے چاہنے والے ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، توبہ کرنے والے اس دلدل سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر، دیکھ زمانے کا امام تیری کیسی ہمراہی کرتا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کی ان آخری شبوں میں دعائے افتتاح کے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے پروردگار سے تقاضا کر، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مجھے زمانے کے امام کے مددگاروں میں سے قرار دے دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها، من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک، افضل واحسن واجمل واکمل وازکا وانما واطیب واطہر واسنا واکثر ما
كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. تمام تعریف اس خدا کے لیے جس کے خوف سے آسمان گرجتا ہے اور آسمان میں بسنے والے لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں. زمین اور اس میں رہنے والے کی حرکت تیز رہتی ہے, ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. سمندر موجیں مارتے ہیں اور سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہستیاں بھی موج میں رہتی ہیں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی, اور اگر خدا ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ ہونے کے قابل نہیں تھے. تمام تعریف اس خدا کے لیے جو خلق کرتا ہے لیکن اسے خود خلق نہیں کیا گیا, جو رزق دیتا ہے لیکن خود جس کو رزق نہیں دیا جاتا, جو کھلاتا ہے لیکن خود سے کھلایا نہیں جاتا, جو زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندگی, جو خود ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی, اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کا خیر ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اے خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما, جو تیرے بندے اور رسول ہیں, تیرے امانت دار اور تیرے چنے ہوئے, تیرے حبیب اور تیری نظر میں تمام مخلوق سے بہترین ہیں, جو تیرے راز کے نگہبان اور تیرے پیغامات کے پہنچانے والے ہیں. ان پر افضل ترین, بہترین, خوبصورت ترین, کامل ترین, پاکیزہ ترین, سب سے زیادہ نشو نما پانے والی, پسندیدہ ترین, پاک ترین, بلند ترین اور بیش ترین رحمت, وہ رحمت جو تو نے, وہ رحمت, وہ برکت, وہ کرم, وہ مہربانی اور سلامتی جو اپنے کسی بندے, نبی, رسول یا تیرے کسی منتخب شخص یا تیری نظر میں کسی با کرامت مخلوق پر نازل فرمائی ہے میرے پروردگار, اس سے زیادہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے. خدا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر رحمت نازل کر, جو مومنوں کے سردار ہیں, رب العالمین کے رسول کے وسیع ہیں, تیرے بندے, تیرے ولی, تیرے رسول کے بھائی, تیری مخلوق پر تیری حجت, تیری بڑی نشانی اور عظیم خبر ہیں اور بہت سچ بولنے والی پاک و پاکیزہ خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر رحمت نازل کر, جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے, اور رحمت للعالمین کے دونوں نواسوں پر رحمت نازل فرما, جو ہدایت
ولایت کے دو امام ہیں یعنی حسن و حسین علیہم السلام، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور رحمت نازل فرما مسلمانوں کے ائمہ اور پیشوا حضرت علی ابن الحسین، حضرت محمد ابن علی، حضرت جعفر ابن محمد، حضرت موسیٰ ابن جعفر، حضرت علی ابن موسیٰ، حضرت محمد ابن علی، حضرت علی ابن محمد، حضرت حسن ابن علی، اور ان کے نائب ہادی مہدی پر اپنی رحمت نازل فرما علیہم السلام۔ یہ سب تیرے بندوں پر تیری حجت ہے اور تیرے ملکوں میں تیرے امانت دار ہے، ایسی رحمت نازل کر جو بہت زیادہ ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ اے خدا رحمت نازل کر تیری حکومت کا انتظام سنبھالنے والے امام برحق پر، جو قیام کرنے والے ہوں گے، جن سے امیدیں وابستہ ہیں، جو مجسم عدل ہے اور جن کا انتظار ہو رہا ہے، اور اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان انہیں محفوظ فرما، اور تقدس والی روح جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے خدا ان کو تو اپنی کتاب کی طرف بلانے والا قرار دے، اپنے دین کو قائم و رائج کرنے والا بنا، ان کو زمین میں اپنی جانب سے حکمراں بنا دے، جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو تو نے حکمراں اور اپنا خلیفہ قرار دیا، ان کے دین کو عالمگیر کر دے، وہی دین جس سے تو راضی ہے، ان کے خوف کو اطمینان و سکون میں بدل دے، وہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو تیرا شریک نہیں بناتے۔ خدا ان کو عزت و شوکت دے اور ان کے ذریعے سب کو عزت عطا فرما، ان کی مدد کر اور ان کے ذریعے سب کی مدد فرما، ان کی بہت زبردست مدد فرما، ان کی فتح اور کامیابی کو آسان کر دے، اور اپنی جانب سے ان کو ایسی حاکمیت، ایسی زور و قوت عطا کر جو بہت زیادہ مددگار ثابت ہو۔ اجرکم علی اللہ، خدا کا شکر بجا لائیے، اچھوں سے محبت جاری رکھیں پروردگار، استغفار اور توبہ کے راستے کھول دیتا ہے، علاقے کا ایک غیر مفید بیہودہ کاموں کو بجا لانے والا ایک عالم دین یہ کہتے ہیں محرم کی کوئی ایام تھے، ایک رات کا پہر تھا، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایسے میں ایسے انسان سے مٹ بھیر ہو گئی، ہوتا ہے ان کا طریقہ کار، مجھے کہنے لگا مجھے بھی کچھ سنائیے، میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا بھائی یہاں پر ممبر نہیں ہے، میں کیسے تقریر کروں؟ عزیزو سن سکو گے، اچھوں سے محبت اپنے وجود میں رکھیے، ائمہ سے توسل کیجئے، انشاءاللہ پروردگار بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلانے کا۔ ایسے میں نہیں معلوم عزیزو اس رات خدا کی کیا رحمت خاص اس بندے پر نازل ہوئی، جھک کر بیٹھ گیا، اپنے شانوں کی جانب اشارہ کیا، یہ لیجئے ممبر، اس پر بیٹھ کر تقریر کیجئے۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ چند دقیقوں کے لیے بیٹھ جاؤں۔ میں نے کچھ جملے فضائل کے پڑھے، جب مسائل پڑھنے لگا تو مجھے یہ احساس ہوا میرے ممبر پر کب کبھی طاری ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں جانے لگا، کہنے لگا اے میرے بھائی مجھے اتنا بتا دے کیا خدا حسین کے ممبر کو بھی آتش جہنم میں جلائے گا؟ پروردگار ان گنہگاروں کو، خطا کاروں کو آج کی شب ماہ مبارک رمضان کی آخری شب معافی کا تحفہ عطا کر دے۔ خدا بہت پسند کرتا ہے عزیزو، بہت محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والے کو۔ شاہ اسماعیل صفوی کا زمانہ ہے، چمگوئی آئے ہر حق پر تھے یا نہ تھے، نبش قبر کیا گیا، معلوم ہوا تر و تازہ لاشا، رومال حسین پیشانی ہر پر بندہ ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی چاہتے ہیں اسے بطور تبرک برآمد کرنا، خو کا فوارہ بلند ہوا، ارے اسے میری پیشانی سے بندہ رہنے دے، یہ میری توبہ کی نشانی ہے، کل کو محشر میں جب مادر حسین کی خدمت میں جاؤں گا، شہزادی آپ کے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا، یہ دیکھیے رومال حسین میری پیشانی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔